بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف و ثنا سے واضح بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشائے ازلی سے جیسے چاہا اسے ایجاد کیا، یعنی بنایا، پھر انہیں اپنے ارادے کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا، ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا، اس سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ و اختیار سے باہر ہے۔ اس نے ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے۔ جیسے زیادہ دیا ہے، اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور جسے کم دیا ہے، اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اس نے اس کے زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی، جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اپنے زمانہ زست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنے عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے، تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایا تک جس کی طرف اسے بلایا تھا، یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا، قبضہ روح کے بعد پہنچا دیتا ہے، تاکہ اپنے عدل کے بنا پر بروں کی، اس کے بعد اعمالوں کی سزا اور نیکیوں کاروں کو اچھلا بدلہ دے دے۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کے پوچھ کوچ اس سے نہیں ہو سکتی، اور لوگوں سے برحال باز پرس ہوگی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا، ان کی بہم عطاؤں پر جو اس نے دیے ہیں، اور بے طرفِ نعمتوں پر جو اس نے فرمانی سے بخشے ہیں، تو اس کے نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اور اس کے رزق میں فرا البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت بے حدود سے نکل کر چو پالوں کی حد میں آ جاتے، اور اس توصیف کی مصداق ہوتے جو اس نے اپنے محکم کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپاؤں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکتے ہوئے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچانا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا، اور اپنے پروردگار پر علم و عطا کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، اور توحید میں تعزیہ اخلاص کی طرف رہنمائی کی، اور اپنے معاملہ و شرک و کجاوری سے ہمیں بچایا۔ ایسی ہم جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں، اور اس کی خنشودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں۔ ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں، اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے، اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کو اس کے لیے بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کس طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں جس کی مقرر فرشتے نگہداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے بیشت پریں کہ بلند ترین درجات تک بلند ہو۔ ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں
ٹھنڈک آئے، جبکہ تمام آنکھیں حیرت و وحش سے پھٹی پڑی رہ جائیں گی۔ دعا امام سجاد علیہ السلام۔ حمد و ثنا پروردگار۔ امید کرتا ہوں یہ دعا آپ کو بہت پسند ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دعا میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔